اچھا اب یہ کہ اس سے بچایا کیسے جائے اپنے آپ کو، یہ تو کوئک ہے جو میں بات کروں گی، لیکن اس کے بعد کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کو دینا چاہوں گی. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اپنے اندر بڑے کانشیس قسم کے فلٹرز لگانے ہوتے ہیں. یعنی آپ کا نا الارم بجے، جیسے ہوتا ہے نا دروازے میں سے ہم گزرتے ہیں اسکینر میں سے، اور اگر ہم نے کوئی غلط چیز رکھی ہوئی ہو، کوئی میٹل والی چیز ہو، تو فوراً الارم بجتا ہے، فوراً ہمیں پتہ چلے. ہم جب بیٹھے بھی ہوئے ہیں، کیونکہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کی سچویشن یہ ہوگی کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، گھر والے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی اگر کوئی ڈرامہ لگا ہے تو آپ بھی بیٹھیں، یا اگر کوئی چیز چل رہی ہے آپ بھی بیٹھیں. فرینڈس کا پریشر آ جاتا ہے. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ابھی تک کنونس تو ہیں، مثلاً کہ مجھے گانے نہیں سننے، لیکن چھوڑے نہیں جا رہے، ابھی بھی چھپ چھپ کے تھوڑے سے سن لیتے ہیں. سارا دن کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، پھر کہتے ہیں چلو 2 گانے سن لیتی ہوں. پہلے تو میں 15 سنتی تھی، پہلے تو میں سارا دن سنتی تھی، چلو 1 سن لیتی ہوں، آج بس ہو گئی، آپ بڑا ہی دل چاہ رہا ہے یہ سننے کو. ٹھیک. یا آپ کسی شادی میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ بڑا کنٹرول کرتے ہیں، لیکن آخر میں آپ بھی جھوم رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اب وہ سن کے آپ ینگ ہیں، آپ کو بھی وہ گانے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو عادت بھی ہوتی ہے. تو ایسے تمام مواقع پہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اپنے فلٹرز میں ہی ڈالنا ہوتا ہے. کہ میں تو یہی کرتی ہوں، جہاں پہ بھی ایسی جگہ بیٹھوں نا، میں قرآن اور حدیث کا فلٹر لگا لیتی ہوں. اگر کوئی بھی بات غلط ہو رہی ہو، مجھے آیت یاد آتی ہے، مجھے حدیث یاد آتی ہے، مجھے کوئی بات یاد آتی ہے جو استاذہ نے بتائی ہوتی ہے، میرے دل میں نا وہ عجیب سی برا سا ٹیسٹ آتا ہے، مجھے وہ چیز اتنی اچھی نہیں لگتی. مجھے نا فوراً کوئی سگنل آتا ہے کہ یہ چیز تو یہاں جو ہو رہی ہے، یہ تو اس میں یہ گڑبڑ ہے، اس میں تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اچھا پھر مجھے وہاں سے آئیڈیاز آتے ہیں کہ میں نے جو اپنی پوڈ کاسٹ کرنی ہے کیسے کرنی ہے، یا میں نے جو اپنے لیکچرز لینے ہیں ان میں کون سی چیز پڑھانی ہے، ان پوائنٹس کو کیسے ہائی لائٹ کرنا ہے. میں بس اس طرح سے کر رہی ہوں، یہ نہیں کہ انٹینشنلی دیکھ رہی ہوں، لیکن اگر کسی کے ساتھ بیٹھی ہوں. اسی طرح اگر آپ سے گانے یا کوئی چیز چھٹتی نہیں ہے نا، آپ اسی نظر سے دیکھنا شروع کرتے، پھر آپ سوچیں گے میں پاگل ہوں، اپنا وقت ضائع کر رہی ہوں، کتنے گندے کانسیپٹس دے رہے ہیں. یہاں پہ یہ جو بات بتا رہی ہے تو بالکل اس جو آیت کے خلاف ہے، اس حدیث کے خلاف ہے، مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ میری نماز، میری حیا، وہ تو نہیں افیکٹ ہو رہی ہے، اور کون مجھے کنٹرول کر رہا ہے. میں ہر چیز کے کنٹرول میں ہوں. یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں میں مطلب باجی بڑا نا آنکھیں جھکا کے شرمندہ باجی، مطلب لیٹتی تو 11 بجے ہوں، لیکن تھوڑی دیر ہو ہی جاتی. کتنی دیر؟ 12؟ نہیں جی 2 بج جاتے ہیں. اچھا لیٹ آپ 11 بجے گئی ہیں، جاگ آپ 2 بجے تک رہی ہیں، کیوں؟ اسکرولنگ. ہو از کنٹرولنگ می؟ اسکرولنگ. اور دیکھیں انہوں نے اسکرولنگ میں یہ نہیں کیا ہوا کہ آپ کہیں اچھا 5 مزے کی چیزیں آئیں گی نا تو میں دیکھ لوں گی اور پھر سو جاؤں گی. ایک چیز مزے کی آتی ہے، 3 چیز بڑی بورنگ آتی ہیں. آپ کہتے ہیں اگلی مزے کی چیز ہے، وہ آپ کو مزہ ایسا آتا ہے کہ اس میں آپ کے 3 گھنٹے گزر جاتے ہیں اور جو کرنے والے کام ہیں وہ آپ نہیں کرتے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں ہم بہت لونلی ہو جاتے ہیں، بہت اوور ویلمڈ ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اپنی ایموشنل ریگولیشن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ میں دعائیں کتنی پڑھتی ہوں، میری فزیکل ایکٹیویٹی کتنی ہے، میں ہیلدی ماحول میں کتنا رہتی ہوں، ہیلدی کنورسیشن کتنی کرتی ہوں. اسی طرح اسپریچول اینکرز اپنے لانے ہوتے ہیں، ان کو قرآن کی تلاوت بڑھانی ہوتی ہے، اذکار بڑھانے ہوتے ہیں، محاسبہ اپنا بڑھانا ہوتا ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہوتی ہے، فیملی ٹائم بڑھانا ہوتا ہے. ابھی یہاں آنے سے پہلے نا میری ایک ٹریننگ تھی، ہمارے بچے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے رمضان کے لیے ہم ٹریننگ کر رہے تھے. جب سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا تو بار بار ایسے سوال آ رہے تھے، بچوں کو ہم آن لائن پڑھا دیں، اچھا بچوں کو کلاس میں تھوڑی سی اسکرین دکھا دیں، اس میں ہم کوئی دعائیں سکھا دیں، کوئی ایکٹیویٹی کرا دیں، آپ اپنے لیسن کو انٹرسٹنگ بنائیں. میں ان کو بار بار کہہ رہی ہوں بچوں کو 5 سینسز سے پڑھایا جاتا ہے. میں تو یوتھ کو بھی آن لائن پڑھانا جو ہے نا اتنا پسند نہیں کرتی. میں نے کئی کورسز آن لائن کرائے ہیں، وہ سنتے ہی نہیں ہیں، مطلب وہ میرے خیال میں میوٹ کر کے بیٹھے اور کچھ اپنا اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. کلاس میں آپ بیٹھتے ہیں، آپ ایکٹیو ہوتے ہیں، آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ کو جگاتے ہیں. کتنا اللہ والحدیث نے ہمیں گھیرا ہوا ہے کہ ہم ہر چیز میں بس اس کو ہی لے آتے ہیں، آن لائن یہ کرا دیں، آن لائن یہ کرا دیں. فزیکلی کرائیں. تو کسی نے مجھے کہا کہ اگر کچھ ایسے ریموٹ ایریاز ہیں جہاں پہ ٹیچرز نہیں ہیں اور بچوں کو وہاں آن لائن پڑھا دیں، میں نے کہا نہیں، وہاں پہ بھی اگر آن لائن کچھ کرنا ہے ٹیچرز کی ٹریننگ کر دیں تاکہ وہ ٹیچرز وہاں پہ رہنے والے بچوں کو خود بیٹھ کے پڑھائیں. تو فیملی ٹائم ہمارا ختم ہو چکا ہوا ہے، آپس میں بیٹھنے کا ٹائم ختم ہو گیا ہوا ہے. اب مائیں کہتی ہیں میرا اپنے بچوں سے بہت اچھا ریلیشن شپ ہے، سارا دن ہم میسیجنگ پہ رہتے ہیں، ساتھ کمرے ہیں، ساتھ بیٹھ کے بھی میسیجنگ ہو رہی ہے. بچے سے کھانے کا بھی پوچھ رہے ہیں تو بیٹا کھانا کھا لو، بیٹا چلے جاؤ، بیٹا آ جاؤ.
ملاقات ہی نہیں ہوتی. اور کیونکہ آپ کے سامنے پیرنٹس نہیں ہیں، آپ جو مرضی دل چاہتا ہے کیونکہ فارغ ہو جاتے ہیں، ہر طرح کی الٹی سیدھی ڈیمانڈز کر لیتے ہیں. تو فیملی ٹائم نہیں، پیرنٹس کی رول ماڈلنگ جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، جو کافی بڑا جو ہے چیلنج بن رہا ہے. اچھا، تھوڑی سی بات جو میں نے آپ سے کہی تھی کہ اصل جس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، یہ اتنا ایڈکٹیو کیوں ہے، کیوں نہیں ہم چھوڑ پاتے، اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. بیسیکلی جو لہو الحدیث ہوتا ہے نا، اور جو جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اس کا یہ ایڈکٹیو ایلیمنٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ ہمارے ریوارڈ سسٹم کو ہائی جیک کر رہا ہے. یعنی وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ جب بھی ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں ایک ڈوپامین کی اسپائک آتی ہے اور ہمیں بڑی اچھی فیلنگ ہوتی ہے، اگلی دفعہ ہمیں اس سے زیادہ ڈوپامین چاہیے. ایڈکشن میں یہ ہوتا ہے، یعنی جو ہیبٹ ہوتی ہے نا اس میں کیا ہو کہ ڈوپامین یہاں تک گئی، ہمیں مزہ آیا الحمدللہ، ہم نے اپنے اگلا کام کیا، ڈوپامین پھر یہاں تک آئی الحمدللہ، ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، ڈوپامین یہاں تک آئی الحمدللہ، ہمیں اچھی فیلنگ ہو رہی ہے، ہم پرپز ڈریون کام کریں. لیکن جو ایڈکشن ہوتی ہے اس میں ڈوپامین یہاں تک آئی، آپ کو بڑا مزہ آیا، اگلی دفعہ ڈوپامین یہاں تک آئی، آپ کو اتنا مزہ نہیں آیا، آپ کہتے ہیں کچھ اور چاہیے، اب آپ کو زیادہ ڈوپامین چاہیے اسی ٹائم میں، پھر آپ اس کے لیے زیادہ کوشش کرتے ہیں، اگلی قسط دیکھو، اگلا ڈرامہ دیکھو، اس کو سرچ کرو، یہ دیکھو، یہ چیک آؤٹ کرو، اس کو زیادہ ٹائم دو، ایک اور قسط دیکھ لوں. اچھا، ایک سیزن دیکھا تھا بڑا مزہ آیا، دوسرا سیزن دیکھا مزہ نہیں آیا، سیزن بھی اتنا لمبا تھا، تو کوئی اور کہتا ہے نہیں اس والے سیزن کو نہیں دیکھو، اس والے کو دیکھو. اچھا، اب اس کے لیے ڈوپامین، تو وہ آپ اس ایڈکٹیو سائیکل سے نکل ہی نہیں پاتے اور آپ کانسٹنٹ سکرولنگ کرتے ہیں. آپ کا برین آپ کو یہ کانسٹنٹ سکرولنگ سکھاتا ہے. یہی چیز آپ کی آن لائن گیمنگ میں، یہی چیز جو گیمبلنگ ایپس ہیں ان میں ہے، یا کوئی ویپنگ کرتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں آپ اس میں یہی کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا ہے کہ اسٹرانگر سے اسٹرانگر آپ کو ریوارڈ چاہیے. دوسرا کیا ہے اس ایڈکشن میں، ہم یہ دیکھتے ہیں جب لاول حدیث میں آپ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اس میں آپ کے جذبات بہت انوالوڈ ہوتے ہیں. مثلا بور ہو رہی ہوں، کیا کروں؟ اچھا، ہم کہتے ہیں قرآن پڑھ لیا، نماز بھی پڑھ لی، بھائی نفل پڑھ لیں، قرآن کی اور تلاوت کر لیں، حفظ کر لیں. بچوں کے ہم کلاسز لیتے ہیں نا، تو ٹیچرز میرے پاس آتی ہیں چھوٹے بچوں کے لیے، ڈاکٹر کمل ان کو پوئم کرا دیں، نظم سکھا دیں. تو میں ان سے پوچھتی ہوں سارا قرآن حفظ ہو گیا؟ ساری قرآنی مسنون دعائیں یاد ہو گئی ہیں؟ ساری احادیث یاد ہو گئی ہیں؟ اتنا شوق ہے کہ پہلے ہم نا نظمیں کرا لیں. تو وہ ایک دفعہ میں گئی تو وہاں پہ بچوں کو کس طرح پڑھایا جا رہا تھا وہ میں دیکھ رہی تھی، کلاس میں سے گزری، بہت سال پہلے کی بات ہے. وی ول آل گو ٹو مکہ ون ڈے، ٹک ٹک ٹک، وی ول آل گو فار حج ون ڈے، ٹک ٹک ٹک، وی ول آل گو فار عمرہ ون ڈے، ٹک ٹک. اس سے بہتر ہے کہ بچوں کو انٹرسٹنگ طریقے سے پوری سٹوری سنائیں، لبیک اللہم لبیک سکھائیں، اور دعائیں سکھائیں، اس کا پورا میپ بنوائیں کہ کہاں کہاں ہم جاتے ہیں، یا کوئی آیات یاد دلائیں، کروائیں، حدیث یاد کروائیں. کچھ بھی نہیں ہم کروا رہے. تو جب بھی مجھے کوئی پوچھتا ہے میں کہتی ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہاں سے ہم ایسے اس طرف جاتے ہیں. اچھا، 5 پلرز آف اسلام کے اوپر جی کوئی پوئم ہے وہ کروا دیں. میں کہتی ہوں بنی الاسلام علی خمس، وہ والی حدیث یاد کروائیں. وہ کیوں نہیں آپ یاد کراتے؟ دیکھیں، نشید پڑھنا حرام تو نہیں ہے، میں کہتی ہوں بالکل حرام نہیں ہے، لیکن پرائیورٹی پہ اس کو ذرا نیچے رکھیں. کیونکہ پھر آپ کیا کر رہے ہیں، آپ پرائیورٹی پہ دوسری چیزوں کو لاتے ہیں، پھر کرتے 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 آپ کہیں سے کہیں جو ہے چلے جاتے ہیں. تو آپ بورڈ ہیں، آپ لونلی ہیں، آپ اوور ویلمڈ ہیں. تو آپ اپنے جذبات کو مینیج کریں، انٹرٹینمنٹ کی طرف نہ جائیں. میں اتنی دکھی ہوں نا، مجھے غمزدہ گانے سننے، کوئی ایسا ڈرامہ بتاؤ جو میرے دکھ جیسا ہو. کہتے ہاں تمہارے دکھ والا وہ ڈرامہ ہے، وہ دیکھو. اور ہم بیٹھ کے، اب آج کل تو یوٹیوب پہ موجود ہوتا ہے، 30 کی 30 قسطیں، 30 گھنٹے ہم نے لگا دیے، بیٹھے ہوئے دیکھتے جا رہے ہیں. اتنا غم ہے نا، اتنا غم ہے. ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں نہیں ہم نے کچھ پڑھنا. اچھا، ایک اور جو مسئلہ ہمارا ہے جس کی وجہ سے ہم لاہو الحدیث میں بہت زیادہ الجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کوگنیٹو ڈسٹورشنز. کوگنیٹو ڈسٹورشن کیا ہے؟ دماغی خلل. ہمارے دماغ میں جب ہم یہ لاہو الحدیث میں انوالو ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ کے جو کیڑے ہیں نا، سوچوں کے کیڑے ہیں نا، وہ ہمیں بڑا تباہ کرتے ہیں. مثلا جسٹیفیکیشن دیتے ہیں، سارے لوگ کرتے ہیں، فلاں بھی سنتا ہے، فلاں کی ویب سائٹ پہ بھی تھا، بس انٹرٹینمنٹ ہے.
اب میری نیت تو ٹھیک ہے، نیت صاف ہے میری، بس ویسے ہی کبھی کبھی کر لیا، اللہ معاف کرے گا، اٹس ناٹ دیٹ بیڈ، منیمائز کرتے ہیں، یہ بھی ڈسٹورشن ہے، یہ بھی ایک کیڑا ہوتا ہے. میں نے کوئی قتل تو نہیں نہ کیا کسی کا، دل تو نہیں نہ توڑا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا. پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں پتہ اسی لیے مجھے دینی لوگ نہیں اچھے لگتے، آپ بہت ججمنٹل ہیں، آپ فوراً روکنا شروع کر دیتے ہیں. بس جو دینی لوگ ہیں نا وہ بس ہر وقت روکا ٹوکی کرتے رہتے ہیں، میں نے فلاں کی کلاس میں نہیں جانا، وہ ہر دفعہ ان باتوں پہ ہمیں روکنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، ہماری وہ جو خلل ہیں، کیڑے ہیں، وہ بڑے بڑے اژدھے بن جاتے ہیں جو ہمیں ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح لوگ سب لیمنل میسیجز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جی لو الحدیث میں سب لیمنل میسیجز بہت ہیں، ہڈن میسیجز بہت ہیں. لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں بڑے اوپن میسیجز ہمیں مل جاتے ہیں. ہڈن میسیجز تو دور کی بات ہے. سٹوری لائن ہے، ہیومر کیسا ہے، کہ کون ہمارا دماغ ہمیں سکھانا شروع کر دیتا ہے کہ کیا برداشت کرو کیا نہ برداشت کرو. ہمارا دماغ سکھاتا ہے کہ کوئی کسی کا مذاق اڑانا کتنی آسان بات ہے. ہم لینگویج کیسی استعمال کرتے ہیں، ہم اس معاملے میں کیئرفل نہیں ہوتے ہیں. تو بیسیکلی کیا ہو جاتا ہے کہ جو بھی میسیجز ہمیں لو الحدیث میں مل رہے ہوتے ہیں اس سے نارملائزیشن آف حرام ہو رہی ہے، اس کو سمجھ لیں. اسی طرح ری ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ کامیابی کیا ہوتی ہے، کامیابی کا کرائٹیرین ہمیں کیا دیا جا رہا ہے، لکس، اچھا کھانا پینا. اب آپ دیکھیں بہت سے ہیرو جو بڑے ہینڈسم ہیں جن کو دیکھ کے لڑکیاں ہائے ہائے ادھر ادھر گر رہی ہوتی ہیں، اب اگر وہ کسی ڈرامے میں ٹاکسک کیریکٹر کی طرح آ گئے ہیں تو لڑکیاں کیا کہتی ہیں، مجھے یہ مل جائے بے شک ٹاکسک ہو، میں رہنے کے لیے تیار ہوں، میں رہ لوں گی. پھر ڈرامے اتنے سارے آتے ہیں جس میں مطلب ایک وہ جو ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں ٹرائنگل. اچھا ہمارے زمانے میں جو ڈرامہ ہوتا تھا ٹرائنگل والا، یعنی کوئی آج سے 20 سال پہلے جاؤں تو اگر ایک لڑکا ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے اور وہ ایک دوسری لڑکی ہے، وہ بس دکھی رہتی تھی، وہ تھوڑی سی جیلس ہوتی تھی. اب تو دکھاتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کہتی ہے میں کیا کیا تباہی نہ پھیر دوں. اور ہم بھی پھر اپنی ذاتی زندگی میں ایسی تباہیاں پھیرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا مجھے کرنا ہے، مجھے چھوڑنا نہیں ہے کسی کو. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے مسئلے مسائل جو ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وارن کیا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے اس معاملے میں کیئرفل رہنا ہے. میں اس پہ بھی ریسرچ کر رہی تھی کہ کون سا ایج گروپ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ لہو الحدیث سے افیکٹڈ ہوتا ہے، اور مجھے یہ نظر آیا ہے کہ ہر ایج گروپ افیکٹڈ ہے. جیسے سب سے زیادہ امپیکٹڈ وہ کہتے ہیں 12 سال سے 30 سال کی عمر کے لوگ ہوتے ہیں. اور یہ ایج گروپ کیوں سب سے زیادہ امپیکٹڈ ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کی بھی برین ڈیولپمنٹ کمپلیٹ نہیں ہوتی، یہ ان کے ڈیسیجن میکنگ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی ہے. ہم تو سمجھ رہے ہیں نا ہم بڑے عقل مند ہیں، لیکن اس عمر میں 12 سے 30 سال تک کی عمر کے لیے ہمارے اسٹرانگ ایموشنل ریئیکشن ہوتے ہیں، ہم بڑے امپلسو ہوتے ہیں، اور ہمیں رسک کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں تجربات کے ذریعے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم ان سے بہت زیادہ اثرات لیتے ہیں، اور ظاہر ہے پھر ہمارے مسئلے مسائل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر ہم بچوں کو دیکھیں 5 سال سے 11 سال تک کی عمر کے، تو اس کے بارے میں ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ ان کی سائلنٹ کنڈیشننگ ہوتی ہے. یہ کچھ بھی کام کر رہے ہیں، ان کے ارد گرد گانے چل رہے ہیں، ان کو سٹوریز ہم سنا رہے ہیں، اور یہ فلمیں دیکھ رہے ہیں، گیمز کھیل رہے ہیں، تو اس میں ان کا ویلیو سسٹم خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ کوئی فلٹرز نہیں لگا سکتے، ان کے سامنے کئی چیزوں کی ایسی ریپیٹیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. اور جب تک یہ پھر اس ایج میں آتے ہیں، 11 سال سے اوپر ہوتے ہیں، تو تب وہ تھاٹ پروسیس میں وہ چیزیں بڑی اسٹرانگلی بیٹھ چکی ہوتی ہیں کہ وہ بچے اس کو ویسے ہی لیتے ہیں. اور جو 30 سال سے 50 سال تک کی عمر کے لوگ ہیں، ان کے لیے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے وہ اب امپلسو نہیں رہتے، ان کے بہت تجربات ہوتے ہیں، وہ جذباتی طور پہ بھی بہتر ہو جاتے ہیں، لیکن اب ان کی زندگی میں سٹریسز اتنے ہوتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں ہمارے بزرگ بھی بیٹھ کے یہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ان کی مینٹل فٹیگ اتنی ہے، ان کے انریزالو ٹراماز ہوتے ہیں، ان کا برن آؤٹ ہوتا ہے، ان کا شادی کا سٹریس ہوتا ہے، وہ بچوں کی وجہ سے کئی جگہوں پہ بڑی مشکلات میں ہوتے ہیں. تو وہ پھر اس ٹائم پہ کیا کرتے ہیں، ان ڈراموں سے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یا لہو الحدیث کی اور جو اشکال ہیں اس سے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر جو بزرگ ہیں 60+ ہیں، وہ کیونکہ اب وہ بیچارے اتنے کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی ہیلتھ پہ کبھی کام نہیں کیا ہوتا، ہم نے بھی ان کو ریٹائرڈ زندگی دے دی ہے، بس اب امی ابو بیٹھے رہیں، وہ بس بٹھائے رکھتے ہیں ہم ان کو. تو جب ہم بٹھائے رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اب ہم کیا کریں، ہم نے کبھی ایکسرسائز تو کی نہیں کہ ہمارے مسل اسٹرانگ ہو.
ٹھیک ہے، ہم نے کبھی ہیلدی کھایا نہیں کہ ہم اپنے آپ کو بیماریوں سے بچا سکیں. ہم نے تو بس سوچا بس اب ریٹائرڈ ہو کے بیٹھ جانا ہے. کبھی بھی ہم نے اچھی ریڈنگ نہیں کی، اچھا کام نہیں کیا. وہ ساس بہو کے جھگڑے اور میاں بیوی کے جھگڑوں میں زندگی گزار دی. وہ بھی پھر اس ایڈکٹیو چیز کی طرف چلے جاتے ہیں، اور وہ جو کچھ وہ اس زندگی میں کر سکتے ہیں بس اسی طرح سے کرتے چلے جاتے ہیں. ہر ایج گروپ میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہر ایک کو بچانے کے لیے ایموشنل ریگولیشن، قرآن کے ساتھ تعلق کو اسٹرانگ کرنا، بڑے اسٹرانگ فلٹرز لگانے ہوں گے. میں بات یہاں پہ ختم کروں گی اور آپ کے سوالات دوں گی. بچے جو ہوتے ہیں نا، ان کو پروٹیکشن چاہیے. بچوں کو ہمیں بچانا چاہیے اس چیز سے. آپ اچھی بہن، اچھی خالہ، اچھی پھپھو، اچھی کزن نہیں ہیں اگر آپ ان کو ٹیب دے دیتی ہیں بچوں کو، یا ان کو فون پکڑا دیتی ہیں، چاہے اس میں آپ اسلامی چیزیں ان کو دے رہی ہیں، کر رہے ہیں. جو یوتھ ہوتا ہے اس کو صحیح انڈرسٹینڈنگ چاہیے، اور لہو الحدیث آپ کو کبھی صحیح انڈرسٹینڈنگ نہیں دے گا. تو اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیں. مجھے ایک دفعہ بہت پہلے کسی نے پوچھا، بہت پہلے جب میں نے نیا نیا قرآن پڑھنا شروع کیا، کہ آپ گانے بالکل نہیں سنتی؟ تو میں نے اسی طرح دکھی انداز میں ان کو جواب دیا، نہیں. تو انہوں نے کہا پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ مطلب ہاؤ ڈو یو فیل انٹرٹینڈ؟ تو میں نے کہا آپ کو لگتا ہے کہ میں بورنگ انسان ہوں؟ میں نے کہا آپ کو میری شکل دیکھ کے لگتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے میں بورنگ انسان ہوں؟ نہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ جو فلمیں دیکھ رہا ہے، جو گانے سن رہا ہے، اور جو اس طرح کی خرافات میں پڑا ہوا ہے، اور جو اپنے آپ کو بڑا ایسے وہ شو کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی اسلام تو بہت مزے کا اور انجوائے کرنے کا مذہب ہے، تو وہ دین ہے، تو اسی سے ایک وہ خوشی آتی ہے. آپ سیریسنس کے ساتھ بھی ایک ہیلدی انوائرمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں، اور اپنی پرسنالٹی سے بتا سکتے ہیں کہ دین نے مجھے پلیزنٹ بنایا، دین نے مجھے سب کچھ سکھایا، دین بوجھ نہیں ہے میرے پہ. تو یہ کام کرنا بہت ضروری ہے، انڈرسٹینڈنگ لانا. جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، ایڈلٹس ہوتے ہیں، ان کو ہیلنگ چاہیے. تو ان کو ہیلنگ ڈراموں سے نہیں ملے گی، گانوں سے نہیں ملے گی، ان خرافات سے نہیں ملے گی، بیکار شعر و شاعری سے نہیں ملے گی. کہاں سے ملے گی؟ وہ بھی قرآن سے ہی ملے گی. اور جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں ان کو کوئی با مقصد زندگی چاہیے، کیونکہ انہوں نے سوچا ہم نے سارے کام تو کر لیے. ان سے بات بھی ایسی کی جاتی ہے، ریٹائر؟ ہاں جی ریٹائر. بچوں کی شادیاں ہوگی فارغ. تو کہنا کیا چاہیے؟ نہیں بھائی فارغ نہیں ہوں میں، میرے پاس بہت سارے کام ہیں. ابھی تو مجھے موقع ملا ہے اپنی ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر زندگی جینے کا، اللہ کے لیے کام کرنے کا. جو میرے پاس اتنے تجربات ہیں ان کو آگے لے کے جانے کا. تو ہم کیوں فارغ ہوں؟ اور ہمیں ان کو یہ سکھانا چاہیے آپ کیوں فارغ ہوں، آپ اپنے کام خود کریں، اپنی زندگی جئیں. آپ اپنے گھروں میں دیکھیں گے جو بزرگ قرآن کلاسز میں اور اس طرح کوئی ویلفیئر کے پروجیکٹس میں اور کاموں میں بزی ہیں، وہ بڑے ہیلدی ہیں. وہاں ساس بہو کے جھگڑے بھی کم ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے بھی کم ہیں. لیکن جو لوگ ان ایکٹیویٹیز میں نہیں ہیں، چاہے دونوں نہیں ہیں یا ایک نہیں ہے، وہاں پہ مسئلے مسائل بہت زیادہ ہیں. ہاؤ ٹو بیلنس دین اینڈ دنیا. دین اینڈ دنیا کا بیلنس جو ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں آتا کہ ابھی میں تھوڑی دیر کے لیے سوئچ آن کر دوں دین کا، پھر تھوڑی دیر کے لیے سوئچ آن کروں دنیا کا. ہم نے دین کو ہی پریکٹس کرنا ہے. جو ہمارا دین ہے دیٹ از وے آف لائف فار اس. سو صبح سے شام تک جو بھی میں کر رہی ہوں اس میں مجھے جو بھی سینیریو میری زندگی کا آ رہا ہے، میرے پاس ہمیشہ چوائس ہوگی. اگر میں نے اس میں سارے کام قرآن اور سنت کے مطابق کر دیے تو وہاں دین اور دنیا کا بیلنس آ جائے گا. بس اتنی سی بات ہے. باجی بچوں کو کیسے انٹرسٹ دلایا جائے کہ اگر وہ کارٹون دیکھنے کے عادی ہوں، ان سے بات چیت کریں، ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں، ان کے ساتھ کوئی ہیلدی ایکٹیویٹیز کریں. اب میرے اپنے بچے بڑے ہو گئے، میری پوتی ہے تو اس کے ساتھ میں اونو کھیلتی ہوں. وہ تیار بیٹھی ہوتی ہے، مطلب میں گھر میں گھستی نہیں تو اونو کا تھدا میرے سامنے آ جاتا ہے، منہ کے سامنے، دادو اونو. تو ہم پھر اونو کھیلتے ہیں. اگر میں تھکی ہوئی ہوں، میرا کوئی کام ہو، تو میں کہتی ہوں آج نہیں، اچھا کل کھیلیں گے، یا ہم کوئی اور اس طرح کی گیم کھیلتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کو ایسی چیزیں نہیں چاہیے ہوتی. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم انگیج نہیں ہونا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم نہ اپنی وہی اسکرولنگ کرتے رہیں، اپنے خوابوں خیالوں میں بیٹھے رہیں، اور ہمارے یہ جو بچے ہیں وہ خود سے آٹومیٹکلی سارے کام ٹھیک کریں. کسی کو اگر فلمیں ڈرامے دیکھنے سے منع کرنا، ان کی اصلاح کرنا کن الفاظ میں کرنی چاہیے؟ جن الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے. لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ قرآن میں آپ نے کون سی صورت میں پڑھا ہے؟ پہلے یہ جو بھی میں نے لہو الحدیث بتایا ہے سورہ لقمان، آگے جا کر آ رہی ہے قرآن میں، پہلے نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں السلام علیکم، سنیں یہ حرام ہے.
ان کا بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں ہے. آپ کے لیے سننا سمجھنا اس لیے آسان ہو جاتا ہے کہ آپ نے شروع سے قرآن پڑھا ہوتا ہے, کور ٹو کور پڑھا ہوتا ہے, آپ کا اخلاق وہاں پہ کام آتا ہے, ان کو پتہ ہے. تو میرے سامنے اگر کوئی بعد میں مجھے کہے کہ ہمیں بڑی شرم آ رہی تھی تو میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں, شرم کے مطابق کچھ چیزیں کم کر دیں. تو مجھ سے کیوں شرمندہ ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے بات شات کریں, دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیا بتاتے ہیں, کیا کرنا چاہیے. اچھی انداز میں, پازیٹیو انداز میں لوگوں کو بتائیں کہ کیا چیز صحیح نہیں ہے. اور دعا بہت زیادہ کریں. اخلاق سے آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو منع کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں. تو میں بھی جب جاتی ہوں کہیں پہ بھی, جیسے اس طرح فیملی میں کہیں گئی, وہ یہ نا وہ ڈرامہ پورا بتاتے ہیں, میں آرام سے اچھا یہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے, اچھا یہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے. پھر تھوڑی بات سن کے کہتی ہوں اچھا, میں کہتی ہوں سب پتہ نہیں مجھے تو سارے ڈرامے ایک جیسے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں بات تو یہی ہے. میں کہتی ہوں چلو چھوڑے اس کو, بند کرتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں. بات چیت شروع ہو جاتی ہے. فیملی میں کہیں بیٹھی ہوئی ہوں, ایک دم سے جی وہ ڈھولک آ گئی, وہ گانے شانے شروع ہو گئے, وہ شادی کا ہی تھا منظر, تو اب سب کہتے ہیں تمہارے سامنے گانے کیسے گائیں. میں کہتی ہوں نہیں آپ ضرور گائیں, میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کون سا گانا آپ گا سکتے ہیں اور کون سا نہیں گا سکتے, میں ویٹو کروں گی. تو جیسے ہی وہ کوئی گانا شروع کرتے ہیں, جس کے الفاظ صحیح نہیں, میں یوں کرتی ہوں ہاتھ کھڑا, میں کہتی ہوں آؤٹ یہ نہیں. وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر کمل کہہ رہی ہے گانا نہیں گانا. وہ اسی میں شغل میلہ شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ ٹپے شپے لے آتے ہیں, کوئی معصوم سی نشیت لے آتے ہیں, اور میں کہتی ہوں گڈ یہ گا لیں, بس بات ختم ہوگی. سمجھ رہے بات کو؟ ہوتے ہیں نا ہماری فیڈ کے اندر ہوتے ہیں ڈراماز اور فلمز اور یہ, لیکن آج کل جو چل رہا ہے نا وہ زیادہ یہ ہے کہ ہم لوگ نشید ہوتی ہے, کیا کوئی حدیث ہوتی ہے, اور اس طرح اس کا کوئی بیک گراؤنڈ میوزک بھی اٹیچ ہوتا ہے. تو اس کے اندر بھی مطلب ہم لوگ بہت زیادہ انڈلج ہو جاتے ہیں. اس میں وہ جو میوزک ہے وہ کہتے ہیں نا ووکلز ہیں آپ کے نا, تو ووکلز کے لیے کچھ علماء نے کہا ہے کہ وہ الاؤڈ ہے, وہ کر سکتے ہیں. میں پرسنلی سمجھتی ہوں کہ جتنا آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں بچا لیں, اور آہستہ اسٹیپ ڈاؤن کر کے ان چیزوں کو کم سے کم کر دیں. جتنا آپ کم کرتے جائیں گے, آپ اپنا نا ٹیسٹ اچھا ڈیولپ کریں. جتنا آپ کا ٹیسٹ مزے کا ڈیولپ ہو جائے گا, ہیلدی جوکس بھی آنی چاہیے, ہیلدی لطیفے بھی آنے چاہیے, ہیلدی ریڈنگ ہونی چاہیے. اب میں مطلب کبھی بھی اچھی بک ریڈر نہیں تھی, لیکن میں نے اتنا عرصہ میں اپنے آپ کو ٹرین کیا, تو میں اس دن کسی کو کہہ رہی تھی کہ اب میں کوئی بک پڑھتی ہوں, مجھے اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے جو مجھے پہلے کبھی نہیں آیا. میں اللہ کا اتنا شکر ادا کرتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر اتنی روشنی آ رہی ہے, اتنا کچھ میں سیکھ رہی ہوں نا. تو ہمارا ٹیسٹ نہیں ہے اوور آل, اور ہم ایسی انوائرمنٹ میں ہیں کہ وہ ٹیسٹ ڈیولپ بھی نہیں کیا جاتا. تو آپ کو اپنے اوپر خود پرسنلی یہ کام کرنا ہوگا. وہ کریں گے تو انشاءاللہ یو ول گیٹ دا ریزلٹس. اسلام کیسے ہے اس کی اچھا دیکھیں, میں آپ کو بات بتاتی ہوں. ایک ہوتی ہے ہماری بیسک پرسنالٹی. جب ہم دین پڑھتے ہیں نا تو ہم اسی پرسنالٹی کے اوپر بلٹ آن ہوتے ہیں, یہ بات یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. اب میری پرسنالٹی پہلے ہی ایسی تھی کہ میں گپ شپ لگا رہی ہوں اور میں انجوائے کر رہی ہوں. جب میں نے نیا قرآن پڑھنا شروع کیا تو سارے لوگ مجھے شروع میں اتنے دھیمے نظر آئے کہ میں ٹینشن میں آ گئی. میں بڑا اپنا نا کنٹرول کر کے کھڑی ہوتی تھی, اور میں بھی ہوں بالکل بولنا نہیں, بالکل بات نہیں کرنی, تمہارا تو یہ سٹائل ہے. پھر میں نے ایک دو اور لوگ دیکھے کہ وہ بھی نا آرام سے بات کر لیتے تھے. پھر میں نے کہا اوکے, آئی جسٹ ہیو ٹو بی نارمل مائی سیلف. کچھ لوگ آپ میں سے سیریس نیچر کے ہوں گے, کچھ لوگ جو ہیں بڑے فن لونگ ہوں گے. آپ کو اپنے اوپر کوئی لبادہ نہیں اوڑھنا, آپ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں, صرف حرام کام نہیں کرنے, اوور بورڈ نہیں ہونا کسی بھی چیز میں, کسی بھی معاملے میں. لیکن جیسے آپ ہیں آپ ویسے ہی رہیں. اسی سے آپ دیکھیں گے لوگ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ سیریس نیچر کے ہیں تو آپ اپنے نالج بیس کو اسٹرانگ کریں گے, وہیں سے لوگ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے کہ یہ ویسے ہیلپ فل ہے. اخلاق تو سب کا ہوگا نا. تو جو سیریس انسان ہے وہ اخلاق تو اس کا بھی, اصل تو لوگ دیکھتے ہیں ہمارے مینرزم ان کے ساتھ کیا ہیں. اور کچھ لوگ ٹھیک ہے ایسے ہوں گے جو ذرا بات چیت بھی کر لیں گے, ہلا گلا بھی تھوڑا سا کر لیں گے, لیکن وہی بات ہے حلال رینج میں وہ چیز رہنی چاہیے. جب مزید گفتگو والی سائڈ پہ بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم اگر نہیں دیکھتے کچھ ایسا, اس کی ہم کسی سے بات کرتے ہیں, اس کے اندر بھی تو جب ہم بات کریں گے تو اس کے اندر بھی تو لفظ آ جائے گا. بالکل آ جائے گا. اگر آپ زیادہ باتیں کریں گے اس میں بھی لغو آ جاتا ہے. اگر آپ کو باتوں کا شوق ہے, جیسے مجھے باتوں کا بہت شوق ہے, تو میں پھر ہیلدی ڈسکشن زیادہ کرتی ہوں. کوئی ایسے ٹاپکس پہ بات چیت کرتی ہوں جو کہ زیادہ ہیلدی نیچر کے ہوتے ہیں. پھر اپنے آپ کو بار بار اندر فلٹرز لگاتی ہوں, کنٹرول کرتی ہوں کہ دوسرے کو بولنے کا بھی موقع دینا ہے. کبھی کامیاب ہوتی ہوں, کبھی نہیں ہوتی. اچھا باجی, کبھی کبھار لائف بہت بورنگ لگنے لگتی ہے, تو ہم کیسے پازیٹیو ایکٹیویٹی میں بزی ہوں. اچھا, جب بھی لائف آپ کو بورنگ لگتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ڈوپامین, سیروٹونن, آکسیٹوسن اور انڈورفن کم ہو گئی ہے.
یہ 4 ہیپی ہارمونز ہیں جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے. سو ڈوپامین آپ کیسے ریلیز کرتے ہیں؟ آپ جیسی گریٹیٹیوڈ جرنلنگ اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، ڈیلی کسی نہ کسی چیز پہ اللہ کا شکر ادا کریں، 3-4 چیزوں پہ کرنا شروع کر دیں. 1 ہفتہ کریں گے، ڈوپامین آپ کے اوپر ہو جائے گی. جو آپ کوئی کام کریں آپ بہت خوش ہوں کہ میں نے یہ کام کیا. جیسے ڈیلی آپ یہاں آئیں، بہت خوش ہوں، میں ڈیلی آتی ہوں، میں قرآن سیکھتی ہوں، میں یہ کام کرتی ہوں. جیسے میں بتاؤں، میں اپنا ہر کام انجوائے کرتی ہوں کیونکہ میں کوچنگ بھی کرتی ہوں نا. تو میں دیکھتی ہوں میرے پاس جو لوگ ڈپریشن اور انزائٹی کے ساتھ آتے ہیں کوچنگ کے لیے، ان کے اندر شکر گزاری نہیں آ رہی ہوتی. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ خوش نہیں ہیں. نہیں، میں تو پانی پیتے بھی خوش ہوتی ہوں، چائے پیتے بھی خوش ہوتی ہوں، مجھے فرش پہ بٹھائے مجھے اتنا مزہ آتا ہے، مجھے تخت پہ بٹھائیں میں وہاں اور مزے کرتی ہوں. تو مجھے جہاں پہ بھی کوئی کہے یہاں بیٹھو یہ مزے کرو، میں ہر جگہ کہتی ہوں مزے کرنے. تو اس سے یہ ڈوپامین ریلیز ہوتا رہتا ہے آپ کا، ہر وقت ڈوپامین ریلیز کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہو گیا. دوسرا ہارمون ہوتا ہے سیروٹونن. سیروٹونن ہوتا ہے صدقہ یا والنٹیئر کرنے والا کام. جب میرے کچھ ایسے پروجیکٹس، کچھ ایسے دن ہوتے ہیں نا میری کلاسز کم ہو رہی ہوتی ہیں اور میرے کچھ پیڈ پروجیکٹس زیادہ چل رہے ہوتے ہیں، تو مجھے نا ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، میرا سیروٹونن کم ہو جاتا ہے. تو مجھے پھر کہیں نہ کہیں کلاس ڈھونڈنی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہوتی ہے جہاں پہ میں والنٹیئر کر رہی ہوں. تو اس سے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے یہ کام کیا فی سبیل اللہ. اس سے سیروٹونن ریلیز ہوتی ہے، اس سے آپ کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے. تیسرا آکسیٹوسن. امی کو گلے لگایا، ابو کے تیل لگایا، اس طرح کے کام کرنے شروع کرتے ہیں آپ کو بہت خوشی مل جائے گی. اس کے بعد اگلا کام کیا آپ نے کرنا ہے؟ انڈورفن، چلنا پھرنا، ایکٹیویٹی کریں، صبح واک کریں اور اذکار پڑھیں اپنے. انشاءاللہ آپ بالکل فریش ہو جائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.